احمد ولی صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ احمد صاحب، یہ آج ہوا کیا؟ پتھر ساتھ لے کر آئے، ان کو کیا اندیشہ تھا کہ کیا ہوگا، اور آغاز کس نے کیا؟ پہلا تھرو کس نے کیا سٹون؟ کچھ آپ بتا سکتے ہیں؟ کوئی آئی وٹنس اکاؤنٹ دے سکتے ہیں؟ دیکھیے، آج صبح سے ہی کارکن جو ہیں وہاں پہنچے ہوئے تھے، اور ابھی مریم نواز جو ہیں وہ جاتی عمرہ میں اپنی رہائش گاہ پر تھیں کہ وہاں پر کارکنان اکٹھے ہونا شروع ہو گئے تھے، جس سے صاف نظر آ رہا تھا کہ آج کافی پلان کے ساتھ انہوں نے کارکنان کو تیار کیا ہوا ہے۔ اور خاص طور پہ خواتین جو تھیں وہ شروع سے ہی نعرے وغیرہ لگانا شروع کر دی ارلی مارننگ ہی، اور اس کے بعد انہوں نے جھڑپیں وغیرہ چھوٹی موٹی شروع ہو گئیں وہاں پولیس کے ساتھ۔ اور اس کے بعد پھر جو باقی کارکنان جب مزید پہنچے وہاں پر، تو اس کے بعد کچھ تو میں جب زیادہ ہوئی، کوئی بیریئر آگے پیچھے کرنے کی بات ہوئی، تو اس کے بعد پتھراؤ بھی شروع ہو گیا۔ کسی ایک نے پتھر مارا، اس کے بعد پولیس کی طرف سے بھی کچھ تھوڑا بہت پتھراؤ ہوا، لیکن پولیس نے پھر ان کو روکنے کی کوشش کی۔ اسی سلسلے میں جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ آمنے سامنے تھے، تو مریم نواز جب پہنچی ہے وہاں، تو اس کے بعد پھر زیادہ پتھراؤ شروع ہوا، اور گاڑی جو مریم نواز کی تھی اس کی طرف بھی پتھراؤ ہوا، پتھر اس کی طرف بھی آنا شروع ہو گئے۔ لیکن آبویسلی بہت سارے ایسے کارکنان تھے جنہوں نے پتھر وہاں سے اٹھائے نیچے سے، زمین سے، اور لیکن کافی سارے ایسے بھی کارکنان تھے جو پتھر ساتھ لے کر آئے تھے، اور ہمارے پاس وہ ویژولز تھے جس میں پتھر گاڑی میں رکھے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ والے ویژولز بھی ہیں جہاں پہ موقع کے اوپر پتھر جو ہے گاڑی سے نکال کے ایک شخص جو ہے وہ پھینک بھی رہا ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی دے رہا ہے۔ تو اس طرح سے یہ پوری جو چپکلش تھی وہ پورے اپنے عروج پر تھی اس ٹائم پہ۔ پھر آگے سے شیلنگ شروع ہو گئی۔ پولیس نے کچھ ان کا مسلم لیگ نواز کے جو کارکنان ہیں، لیڈر ہیں، ان کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ کچھ انہوں نے سپرے بھی پھینکا وہاں پہ کافی خطرناک قسم کا، لیکن اس کا ہمارے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں تھا۔ لیکن شیلنگ کی وجہ سے کافی متاثر ہوئے جو پروٹیسٹر تھے وہاں پر۔ اور یہ سارے سلسلے میں جب وہ مریم کی گاڑی پہنچی، تو اس کے بعد پھر مریم کی گاڑی کا ہمیں پتہ چلا کہ اس کی گاڑی ہٹ ہوئی ہے، تو گاڑی واپس موڑ دی گئی۔ اس کے بعد یہ تھا تاثر کہ مریم اب جو ہیں وہ شاید تھوڑا دیر سائڈ پہ رہیں، اس کے بعد نیب جو ہے ان سے رابطہ کرے کہ چلیں اب تھوڑی سچویشن کنٹرول میں ہو گئی ہے اور آپ واپس آ جائیں۔ لیکن پھر یہ اطلاع ملی کہ نیب نے یہ کنوے کیا ہے کہ ہم نے آپ کی پیشی جو ہے وہ ملتوی کر دی، لیکن اسی دوران مریم پھر واپس پہنچ گئی اور وہاں پہ گیٹ پہ آ کر ایک سٹیٹمنٹ ہمارے پاس شاید وہ بھی ہے جہاں وہ کھڑی کہہ رہی ہیں کہ مجھے بلایا تو میرے سے سنو بھی۔ ہم دکھا سکتے ہیں پروڈیوسر صاحب وہ سٹیٹمنٹ؟ نہیں ہے جی ریڈی، ابھی اگر وہ ریڈی ہو جائے تو بتائیے گا، وہ بھی دکھانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن ولید، یہ پہلا موقع نہیں ہے ہماری سیاسی تاریخ کے اندر۔ ماڈل ٹاؤن میں ہم نے وہ گلو بٹ والا واقعہ دیکھا تھا، ابھی فاروق نے وہ گجرانوالے والا واقعہ دیا، وہاں ایک وہ پومی بٹ تھے، ایک ایم پی اے کے بھائی تھے، انہوں نے اس ریلی کے اوپر پتھراؤ کیا تھا۔ تو یہ کوئی اچھے انسیڈنٹس تو نہیں ہیں، افسوسناک واقعات ہیں یہ۔ سیاسی تقریریں تو اچھی لگتی ہیں، یا کوئی پلے کارڈ لے کے اپنا پروٹیسٹ آپ رجسٹر کرائیں۔ آج کل تو چینل ہر لمحہ دکھاتا ہے، آپ کو لائیو دکھا رہا ہوتا ہے۔ یہ اسٹون پیلٹنگ کے بغیر بھی کام ہو سکتا تھا۔ دیکھیں، بالکل ہو سکتا تھا، اور لیکن اس مرتبہ جو ورکرز تھے وہ کافی غصے میں تھے، اور خاص طور پر جو لیڈرز کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ورکرز کو کنٹرول میں رکھنا، انہوں نے بھی ان کو کنٹرول میں رکھنے کی کوشش نہیں کی۔ تاریخ میں ایسا ہوتا رہا، لاہور میں ہم نے بہت سے پروٹیسٹ ایسے دیکھے ہیں، بہت سی ایسی ایونٹس دیکھے ہیں جن میں اس طرح سے پتھراؤ اور لاٹھی چارج، آگے سے جھڑپیں، اور یہ سچویشن جو ہوتی ہے، انتظامیہ جو ہے انہوں نے بڑا کیئرفلی چلنا ہوتا ہے کہ انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ آج کوئی گڑبڑ ہو سکتی ہے، آج ہم نے کس طرح سے پلاننگ کرنا ہے کہ یہ جو لوگ آ رہے ہیں یہ پتھر لے کے بھی آ سکتے ہیں، آج وہ بڑے غصے میں ہیں۔ یہ اسٹیبلشمنٹ